ہے کہ سحری اور افطاری کا جو وقت ہے اس کے حوالے سے بہت پریشانی ہے. کچھ کہتے ہیں جی وہ اذان ہو رہی ہے کھائی جاؤ والے کوئی مسئلہ نہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں یار میں نے دیر سے افطاری کرنی ہے ثواب زیادہ ہے. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ اچھا یہ دو الگ الگ سوال ہیں. جی بسم اللہ. ایک افطاری کا ایک سحری کا اور ایک جی جی بالکل. اچھا میں پچھلی دفعہ بھی آپ نے یہ سوال کیا تھا تو میں نے اس کو ذکر کیا تھا, ریکارڈ میں ہوگا, لیکن میں تھوڑا سا ڈفرینٹ انداز میں اس چیز کو ذکر کرتا ہوں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اذان کے دوران بھی کھانے پینے کے معاملات کو جاری رکھیں, ٹھیک ہے, پہلے تو یہ فائنل کریں کہ اذان فجر کے وقت میں ہوتی ہے یا سحری کے وقت میں ہوتی ہے. جی ڈیسائیڈ کر لیں, ہم یہ کہنے کہ وہی فرق. اگر تو وہ فجر کے وقت میں ہوتی ہے بالکل تو پھر تو اس کا مطلب وہ سحری کا وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی سحری کے وقت میں ہوتی ہے تو پھر اذان نہیں ہے. دو چیزیں ہیں نا. جی جس حدیث شریف کا وہ ریفرنس کوٹ کرتے ہیں جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ, اس پر علماء نے مکمل بحث کی ہے. اچھا کہ وہ اذان تہجد تھی جس کے بارے میں نبی پاک فرمایا کہ تمہیں بلال کی اذان جو ہے وہ کسی مغالطے میں نہ ڈالو بلکہ کھایا پیا کرو. وہ اذان تہجد تھی. اور اذان فجر جو ہے یہ جو ہے اگر آپ اس میں کھانے پینے کی اجازت دے دیں تو میں ایک آپ کو بات سناتا ہوں. ایک نعت میں آپ کو ایگزامپل کہتا ہوں, ایک نعت دیتا ہوں. ایک آپ ہمارے سانگلہ ہل کے بہت مشہور نعت خواں جناب علی رضا سلطانی صاحب ان کو دے دیں, اور وہی نعت جو ہے وہ آپ ہمارے سانگلہ ہل کے خوبصورت نعت نوید چاند صاحب کو دے دیں. تو آپ کے خیال میں جلدی کون پڑے گا اور لیٹ کون پڑے گا؟ لیٹ نوید چاند صاحب اور جلدی علی رضا سلطانی. ان کا پڑھنے کا انداز الگ ہے. اب ایک بندہ 15 منٹ اذان کو لگاتے تو آگے ہم کھاتے جائیں گے. بالکل ٹھیک. کیسا نان سینس قسم کا استدلال لوگ کرتے ہیں کہ یہ بھی نہیں پتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتابوں سے بھی تعلق نہیں ہے, پڑھتے ہی نہیں ہیں. جی جی پڑھ لیں. آج کون سا پہلا مسئلہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے, پڑھے تو صحیح. پیچھے متقدمین نے کیا اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. ایسے ہی قوم کو گمراہ کرنا, ہر دفعہ یہ شوشہ اڑا دینا, یہ عقل سے بھی لوگ فارغ ہیں. اور نہ وہ ہمارے ایک ساتھی کہتے تھے کہ نہ یہ پڑھے لکھے نہ یہ پڑھے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بڑے عجیب قسم کے لوگ ہیں. بزرگوں نے اس پہ بڑا واضح کر کے لکھا ہوا ہے کہ سحری کا وقت جو ہے اس کا اذان سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور دوسرا یہ بھی مجھے بتائیے کہ جو روزہ بند کروانا یہ کھلوانا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ جی جی بالکل مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے, امام مسجد کی ان کی تو کوئی ذمہ داری نہیں. جی جی ہر بندے کی اپنی ذمہ داری. اگر امام صاحب لڑ کے چلے جائے نہ دے تو پھر روزہ چھوڑ دیں گے. کیسا عجیب استدلال ہے بھئی. اس کا تعلق اذان سے ہے ہی نہیں, اس کا تو اپنے وقت سے تعلق ہے. جب وہ وقت ہے تو کھا لیں, اگر وقت ختم ہو گیا تو اٹھپیرا بھی تو رکھ لیتے ہیں کہ کیا آ گئی ہے کہ آپ اذان میں کھا کے اس طرح کے معاملہ لوگوں کو ایسے الجھا کے ان کے روزے خراب کروا رہے ہیں. جی بالکل. اور رہا یہ افطاری کا وقت, تو اس پہ بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ اگر کوئی 10 منٹ بعد کھولتا ہے یا کوئی طلوع غروب آفتاب سے ہی کھول لیتا ہے تو ان کو بھی ایسی الجھنوں میں بحث و مباحثوں میں نہیں الجھانا چاہیے. سیدھی سی بات ہے. روزے کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ اس کو مکمل کرو. لیل کا لفظ آیا, اتم اللیل, رات تک مکمل کرو. اس کے بارے میں لیل کا لفظ آیا. اور نماز کے بھی 2 اوقات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, وہاں پر بھی لیل کا لفظ آیا. تو یہاں پر سیدھی سی بات ہے, ایک دن کا وقت ہے, ایک رات کا وقت ہے, ایک لیل کا وقت ہے. ظہر اثر ہم دن میں پڑھتے ہیں اور باقی نمازیں ہم لیل میں پڑھتے ہیں. تو لیل میں جو مغرب کی نماز ہے وہ کہاں لے کے جائیں گے آپ؟ غروب آفتاب ہو گیا تو لیل ہو گئی. بالکل ایسے. اب وہ لیل کے درجے ہیں, کسی میں وہ آپ کو درجہ کم نظر آ رہا ہے, کسی میں زیادہ اندھیرا نظر آ رہا ہے. جب لیل ہو گئی تو روزہ مکمل ہو گیا. اس میں کوئی بحث ہی نہیں. بحث اس میں تو ہے ہی نہیں. قرآن پاک نے دونوں جگہ لیل کا لفظ استعمال کیا. جب لیل ہو جائے تو روزہ افطار کر لو. اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی میرے حساب سے وقت نہیں ہوا تو تھوڑا سا آگے کرنے, اس میں کون سی لڑائی والی بات ہے؟ اس کو کہیں کہ تمہارا روزہ نہیں ہو رہا, اس کو کہیں گے ویسے بھی آج کل کیلنڈر ہے, گھڑیاں ہے, ہر بندے کے پاس موبائل ہے. ہم تو کہتے ہیں جس کو مسئلہ ہے وہ گھڑی کو چھوڑے ہیں, لیل تلاش کر لیں. بالکل لیل کریں نا تلاش. اب کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا کوئٹہ سے کچھ لوگ تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ روزہ خراب کر دیا. بھائی کیوں رکھ رہے ان کے کہنے پہ؟ تم خود رکھو, لیل کی تلاش کرو. بالکل تمہیں خود پتہ چل جائے گا. جب پڑھو گے تو کہیں سے پڑھو گے نا تفسیر میں, تو تمہیں پتہ چل جائے گا لیل غروب آفتاب کے بعد شروع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. جی جی. تو یہ فضول قسم کا امت کو الجھانا ہے. جب لیل کا لفظ آ گیا تو غروب آفتاب سے لیل شروع ہو گئی. بالکل. تو غروب آفتاب کے بعد آپ روزہ افطار کریں.
اگر کسی کو لگتا ہے دوران سفر کے یار مجھے اذان سنائی نہیں دی ابھی وقت ہے تو 2-3 منٹ ویٹ کر، بالکل اس میں کیا حرج ہے؟ اچھا مفتی صاحب